خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ فتح اور کامیابی کے لیے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ اس موقع پہ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول، کہ اس موقع پہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کامیابی اور فتح کے چکروں میں اللہ کو بھی بھول جاؤ، رسول اللہ کو بھی بھول جاؤ اور پھر کوئی ہمیں کامیاب نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر کامیابی چاہیں گے یہ تصور بھی نہیں کریں کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب مثال کے طور پر مر گئے حق کے موقع پر آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یہ سارا کچھ سنا اور دیکھا ہم نے بھی ہے۔ اب کیا وہ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی بات کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے کہ اب حضور نے فرمایا دشمن پر کبھی بھی رات کو وار نہیں کرنا اندھیرے کے اندر، دشمن پر رات کو کبھی، اس لیے رات کو دشمن پہ وار کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ ہمارے دشمن انڈیا نے بزدلی کی علامت ہمیں پیش کی، اس نے ہمارے پر سارے حملے رات کو کیے۔ سب سے جو پہلا حملہ تھا جہاں مساجد کے اوپر بہاولپور میں اور دوسری مقامات وہ سارے رات 2 بجے حملے کیے اس نے۔ اب یہ حضور نے منع فرمایا کہ رات کو حملے نہیں کرنے، بزدلی کی علامت ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ جب حملہ کرنا عورتوں اور بچوں پر عوام پہ حملہ نہیں کرنا، دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اس بزدل دشمن نے ہمارے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا، عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ یہ دشمن کی بزدلی، یہ بے دینی کی علامت۔ اب یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اب ہماری فوج نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اطاعت کیا کی کہ آپ نے فرمایا روشنی میں دشمن پر حملہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کر کے کرنا ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے نماز پڑھی، نماز کے بعد روشنی کے اندر جاگتی ہوئی حالت کے اندر دشمن کے اندر مقابلہ کیا، پہلی اطاعت۔ اور دوسری حضور نے فرمایا عوام پر نہیں کرنا، ان کے اوپر کرنا ہے۔ ہماری فوج پاکستان نے جن کا سر اللہ نے فخر سے بلند کر دیا ہے، انہوں نے سارے حملے ان کی ایئر بیسوں کے اوپر کیے، ان کے اڈوں پہ کیے، فوجی اڈوں پہ کیے اور ان کی مشینوں پہ کیے، کسی عوام پہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب کامیابی کیوں نہ ملے جب کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ آپ نے جنگی صرف نماز کے لیے اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی شرط نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ہمیں نماز اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ پڑھنی ہے، یہ تو پوری زندگی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اس لیے اس موقع پر بھی ہم نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے دامن کو نہیں چھوڑنا، وگرنہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے مدد فرمائی، ہماری افواج نے ساری باتیں حضور کی سنت کے مطابق کی اور حضور کے طریقے کے مطابق کی، اللہ کا نام لے کر میدان جنگ کے اندر اترے اور اللہ نے ایسی کامیابی دی، کفر بھی رانے کی کیا ہوگا، یہ کیسے بچ گئی۔ اس کا دفاع بڑا مضبوط تھا، اس کے باوجود یہ ذلت اور رسوائی اس کو دیکھنی پڑی، کس وجہ سے کہ اس نے یعنی بے دین ہو کر کفر کے طور پر اس نے اپنے کفریاں چالیں لڑی۔ ہم مسلمان ہو کر ہم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہم نے چالیں لڑی، اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی۔ تو اس لیے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول ہر میدان میں ہم نے اس کو تھام کے رکھنا ہے، جہاں چھوڑیں گے اللہ ناکام کر دیں گے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔